يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. محترم حاضرین اجتماع، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماں اور بہنوں، خواتین بھی ہیں ہم اتنا. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آج 21 جنوری 2024 بروز اتوار ہم ایک بار پھر مدگاؤں کی مسجد اہل حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کے اقوال اور ان کے تذکرے سننے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس مجلس کو خیر و برکت اور نفع کا ذریعہ بنائے، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آج کی شام وہ شام ہے جب ملک ہندوستان اور اس کی اکثریت کے لوگ اللہ کی اس دھرتی پر شرک کی سب سے بڑی آماج گاہ اور اس کے افتتاح کی تیاریاں کر رہے ہیں. ہم لوگ اللہ کی توحید اور انسانی زندگی پر اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، ہم اس موضوع کو سننے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے ذریعہ مغفرت بنائے. میرے بھائی، ایک سوال ایک مسلمان یا مومن کے ذہن میں آتا ہے کہ توحید کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو اس سے ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی بھی آتی ہے کہ کسی طرح کی چینجنگ جو بظاہر دیکھی جائے اور اس کا اندازہ کیا جائے کہ اس انسان کو یہ فائدہ توحید کی بدولت ملا ہے، اس کی زندگی میں یہ انقلاب اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کی وجہ سے برپا ہوا ہے. انشاءاللہ میں اس موضوع کو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلے میری طبیعت برابر نہیں ہے، اس لیے میں اسی طرح گفتگو کے انداز میں آپ سے بات کروں گا.
اللہ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم توحید کیا ہے اسے سمجھتے ہیں۔ توحید کو اگر ہم ڈکشنری میں دیکھنے جائیں تو عربک ڈکشنری بتاتی ہے توحید کا مطلب ہے کسی بھی چیز کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ ایک ہے، واٹ ایور اٹ از، کوئی بھی چیز ہے۔ لیکن اسلام میں توحید کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں توحید کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب یہ سوال ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ توحید، اس کو مفسرین محدثین نے کیٹیگرائز کیا ہے، تقسیم کر کے اس کی تعریفات کی ہیں اور سمجھایا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ توحید کی ایک قسم ہے توحید ذات و صفات۔ کیا مطلب ہے توحید ذات کا، توحید صفات کا؟ توحید ذات کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب ایمان اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں اکیلا، یکا و تنہا اور بے مثال ہے، نہ اس کے بیوی ہیں نہ بچے، نہ اس نے اپنے لیے کوئی کنبہ اور قبیلہ بنایا ہے، اپنی ذات میں اکیلا، یکا، تنہا، بے نظیر اور بے مثال ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی توحید کو آپ دیکھیں سورہ اخلاص میں بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 4 آیتوں والی یہ سورت، اس میں توحید کا پورا میرے بھائی خلاصہ موجود ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا، یکا و تنہا ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ ہر شے سے بے نیاز ہے، ایبسلوٹ ہے، ایٹرنل۔ لم یلد ولم یولد، اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ کسی دوسرے کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کا کوئی کنبہ قبیلہ نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس اللہ کا ہمسر برابر کوئی بھی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ سورہ اخلاص ہے جس میں اللہ نے اپنی توحید ذات کو، صفات کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کی ذات کے ساتھ ایک زمانے سے لوگ شرک کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ، جن کو اللہ نے کتاب دی، آسمانی صحیفہ عطا فرمایا تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، ان کتاب والوں نے بھی اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا۔ قرآن میں اللہ نے گواہی دی ہے، سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 30 پڑھیے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں کا کہنا ہے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عزیر علیہ السلام ایک نبی، ایک پیغمبر تھا، ان کو یہودیوں نے کہا اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور وقالت النصارى، اور نصارہ اور عیسائیوں کا کہنا ہے مسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ اس قسم کی تمام شرکیات سے پاک ہے، بری۔ دیکھیں انہوں نے اللہ کا کنبہ قبیلہ بنا دیا، نعوذ باللہ، اسے بیوی بچے والا گردانا اور اللہ کے بیٹے بنا دیا، اللہ کی ذات میں انہوں نے شریک ٹھہرایا۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سرزمین میں آنکھیں کھولی اور مکہ جیسے دیش میں جہاں پیدا ہوئے، وہاں بھی میرے بھائی اور شرک کی ہوائیں چل رہی تھی۔ 360 بت پوجے جا رہے تھے اس مکہ کی سرزمین میں،
اور مکہ والوں نے ایک شرک یہ بھی کیا تھا کہ انہوں نے بھی فرشتوں کو کہا اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کی مخلوق جو فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، وہ بدی کر ہی نہیں سکتے، ان کے یہاں برائی کرنے کی چھمتا موجود ہی نہیں ہے. ان اللہ کے فرشتوں کو مکے والوں نے کہا یہ اللہ کی بیٹی ہے. بنات اللہ. یہود و نصارہ نے اللہ کے لیے بیٹے بنا دیے، اور کفار عرب نے، مشرکین مکہ نے اللہ کی بیٹیاں بنا دی. اللہ کی ذات میں شرک ہے. قل هو اللہ احد کا انکار ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان سے سوال کیا اور کہا نبی ذرا ان سے پوچھیے. سورۃ طور پڑھیے تو اللہ کہتا ہے ام لہ البنات وَلَكُمُ الْبَنُونَ. اے نبی ان سے پوچھئے کہ اس اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے. کیسا انصاف ہے تمہارا؟ جو اللہ تمہیں بیٹے دیتا ہے تب تمہیں بیٹے ملتے ہیں، تو اس دینے والے کو تم نے بیٹیاں چن لی. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا اور اپنے لیے بیٹے چن لی. سورہ صافات میں پڑھیے تو اللہ کہتا ہے فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. فَاسْتَفْتِهِمْ. اے نبی ان سے پوچھیں، استفتاء کیجئے کہ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ، کہ تمہارے رب کے لیے کیا بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے. یہ استفہام انکاری ہے. یہ ایسا سوال ہے جس کا انکار اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. جو داتا ہے، دینے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، اگر اس کو ضرورت ہوتی تو اس کے پاس بیٹیوں کی طرح بیٹے بھی ہوتے، لیکن وہ تو سب سے بے نیاز. اللہ الصمد، اللہ تمام شے سے بے نیاز ہے، بیٹے بیٹیوں سے بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کوئی کنبہ اور قبیلہ نہیں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ اولاد، نہ بیٹے، نہ بیٹیاں. تم اہل مکہ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کیسا ہے تمہارا انصاف کہ پیدا کرنے والے کے لیے تم نے بیٹیاں چن لی اور اپنے لیے بیٹے اختیار کر لیے. یہ بیٹیاں جب تمہارے یہاں پیدا ہوتی ہیں تو تم اتنا ناپسند کرتے ہو، اتنا زیادہ گھن کھاتے ہو، اتنا زیادہ باعث ننگ و عار سمجھتے ہو کہ ان بیٹیوں کو گڑھا کھود کر لے جا کر دفن کر دیتے ہو، یا کوئی کنواں تلاش کر اپنی اس بیٹی کو جو اس دنیا میں آئی ہے اللہ کے حکم سے، اسے تم لے جا کر اسی کنویں کے حوالے کر دیتے ہو، مار دیتے ہو. اتنا گھن کھاتے ہو تم بیٹیوں سے، تو تم نے اپنے لیے بیٹے چن لیے اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی. کیسا انصاف ہے تمہارا؟ ذرا گریبان میں منہ ڈال کر جھانکو تو صحیح. اس اللہ کو اگر کسی کی ضرورت ہوتی تو اس کے پاس بھی بیٹے ہوتے، لیکن اسے نہ بیٹیوں کی ضرورت اور نہ بیٹوں کی. وہ ہر چیز سے بے نیاز اور پاک. تو اس طرح سے اللہ نے میرے بھائیوں انہیں توحید سمجھانے کی کوشش کی اور اللہ کے رسول نے پیغام انہیں دیا. اچھا ابھی دیکھیے دسمبر کا مہینہ گزرا ہے، یہی لوگ جو کتاب پا کر اہل کتاب ہو کر بھی اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں. ہمارے کتنے نوجوان، ہمارے کتنے بزرگ ایسے ہیں جو یا تو لا علمی کی وجہ سے یا کم فہمی کی وجہ سے 25 دسمبر کو ہونے والا ان کا فیسٹیول، جسے یہ لوگ عید سمجھتے ہیں، جسے یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے کے طور پر مناتے ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اس دن ان کو وش کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، میسج کرتے ہیں. اور ایسے بھی واقعات آپ کو ملیں گے کہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں میں اس کمپنی میں کام کرتا ہوں نا، تو جب یہ فیسٹیول آتا ہے تو مجھے بھی ان کو مبارکباد دینی پڑتی، کیک کاٹنا پڑتا ہے، میں بھی جاتا ہوں کیک ساتھ میں کاٹتا ہوں. جانتے ہیں میرے بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، یہ صرف کسی نبی کا برتھ ڈے نہیں، نعوذ باللہ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق وہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ آج اس دھرتی پر اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. عیسیٰ علیہ السلام کو وہی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے. تو اللہ کے بیٹے کی پیدائش، حالانکہ سچ بات یہ ہے کہ یہ تاریخ
صحیح تاریخ نہیں ہے، لیکن چلیے فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر اسی تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے جوانوں، اے بزرگوں، ذرا ہوش کے ناخن تو لو۔ اگر تم اس موقع پر انہیں وش کرتے ہو، انہیں مبارکباد دیتے ہو یا ان کے ساتھ کیک کاٹنے میں شریک ہوتے ہو، کیا تم ان کے شرکیہ کام میں شریک نہیں ہوئے؟ ان کا عقیدہ تو ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ اگر ایسی غلطی ہم سے ہوئی ہے تو ہمیں اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ایسی شرکیہ محفلوں سے، ایسے شرکیہ اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انہیں اس موقع پر وش بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بہانہ مت بنائیے کہ ہماری عید آتی ہے تو وہ ہیپی عید کہتے ہیں، ہماری بقرعید آتی ہے تو وہ ہیپی بقرعید کہتے ہیں۔ یہ ان کا کام ہے، ہمارے یہاں کوئی شرک نہیں الحمدللہ۔ وہ کرتے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن اسے دلیل بنا کر آپ یہ کہیں ان کی عید رہے گی تو ہم بھی وش کریں گے، تو آپ شرک کو میرے بھائیوں پسند کر رہے ہو، شرک کا ساتھ دے رہے ہو، اور ایک مسلمان کے لیے لائق اور زیبا نہیں۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے توحید ذات، توحید صفات۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، بہت ساری صفتیں، بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اپنی صفت میں اللہ تعالیٰ کامل اور مکمل ہے، اپنی صفت میں اللہ تعالیٰ بے نظیر اور بے مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے 99 نام بہت مشہور ہیں، لیکن حقیقت میں اس سے زیادہ بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان ناموں میں بالکل بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ کیسے؟ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ایسے بہت سارے بھائی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بھی سننے والا بنایا، میں بھی تو دیکھنے والا ہوں، میرے پاس 2 آنکھیں۔ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ٹو؟ اللہ بھی دیکھتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، اللہ سننے والا ہے، میں بھی سننے والا ہوں، فرق کیا ہے؟ سننا اور دیکھنا اللہ کی صفات میں سے، اس کی صفت ہم سے الگ کیسے ہوئی؟ سنیے، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، نمبر 1 وہ کامل اور مکمل ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں۔ ہمارے اندر جو صفات ہیں سننے کی، دیکھنے کی یا اور دیگر صفات جو اللہ نے رکھی ہیں، ہماری صفات ناقص ہیں، نامکمل ہیں، عیب دار ہیں، اور اللہ کی صفات عیب دار نہیں، وہ کامل اور مکمل، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، اس کے جو نام ہیں، وہ لامحدود، انلمیٹیڈ، اور ہماری جو ہیں وہ محدود ہیں، لمیٹیڈ۔ اب آپ دیکھیں، آپ بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، ابھی ہم نے مغرب کی نماز ادا کی، کتنے بھائیوں نے، کتنے بہنوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، اور اسی موقع پر ممبئی کی بہت ساری مسجدوں میں دعائیں مانگی گئیں، لیکن اللہ نے نہیں کہا کبھی کہ اے مدگاؤں والو، تھوڑا سا آج میں کالا پانی کی مسجد والوں کے ساتھ مصروف ہوں، آج کے لیے مجھے مہلت دو، کسی اور وقت مانگ لینا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں۔ ہماری بھی سنا، کالا پانی والوں کی بھی سنا، ٹیمپل اسٹریٹ والوں کی بھی اللہ نے سنا، ممبئی کی تمام مساجد بلکہ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں مانگنے والوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے سب کی سنا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کے تقاضے کے مطابق اللہ نے اپنی مشیت اور چاہت کے مطابق سب کو دیا بھی ہوگا۔ یہ اللہ کی سماعت۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھیے تو دیکھیں، ہم اور آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، اور عرفہ میں تمام حجاج کرام جتنے گئے ہوتے ہیں، تقریباً ان کی تعداد 35 سے 40 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور عرفہ کے میدان میں پہنچ کر وہاں ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، 2 رکعت، جمعاً و قصراً، جمع بھی کرتے ہیں اور قصر بھی کرتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد سورج ڈوبنے تک جو عبادت وہاں کی جاتی ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ سے مانگنے کی عبادت، اللہ سے گڑ گڑانے کی عبادت، اللہ سے توبہ کرنے کی عبادت۔ بولو، 40 لاکھ کے قریب کا مجمع ہے،
اور ظہر اثر پڑھ کر کے ایک ساتھ سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، اپنی فریادیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ اس موقع پر بھی اللہ نے نہیں کہا کہ ممبئی والوں آج ذرا سا تھم جاؤ، رک جاؤ، میں ذرا عرفہ والوں سے نمٹ لوں، کسی اور دن آپ کی سن لوں گا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے 39,000 حاجیوں کی بھی سنا، اللہ نے ممبئی والوں کی بھی سنا، ہندوستان بلکہ انٹرنیشنل لیول پر دنیا کے جس کونے میں بھی لوگ اس وقت دعا کر رہے تھے، اللہ نے ان سب کی بھی سنا اور انہیں دیا بھی ہوگا۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی سماعت جو ان لمیٹڈ ہے، لامحدود ہے، کامل اور مکمل ہے، کوئی نقص اور عیب نہیں۔ لیکن ہماری سماعت عیب دار ہے، ہماری سماعت لمیٹڈ ہے، ہماری سماعت محدود ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کے پاس موبائل بجتا ہے، آپ اٹھاتے ہو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بات کر رہے ہیں، آپ کا دوسرا سیل فون بجتا ہے، آپ اسے اٹھاتے ہو اور کیا کہتے ہو کہ بھائی میں ابھی ایک فون میں بزی ہوں، بات ہو رہی ہے، آپ 5 منٹ کے بعد کر لینا، یا 5 منٹ کے بعد لگاتا ہوں۔ بولیے بھائی ہے نہیں۔ ہماری سماعت، ہماری سننے کی طاقت اتنا لمیٹڈ، اتنا محدود کہ ایک وقت میں 2 موبائل فون پر بات ہم نہیں کر سکتے، دونوں کو جواب نہیں دے سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم، ہمیں ایک رکھنا پڑتا ہے، دوسرے سے بات کرنا پڑتا ہے۔ ہم اس قدر عائدار، ہماری سماعت اس قدر عائدار اور ناقص و نامکمل، اللہ کی بالکل کامل اور مکمل، ان لمیٹڈ ہے، ہماری لمیٹڈ ہے۔ تو یہ میرے بھائیو فرق ہے خالق اور مخلوق کی سماعت کے درمیان۔ تو اللہ کی توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جس طرح یہ نام، جس طرح یہ صفتیں، جس طرح یہ ایٹریبیوٹس اس کی ذات اور اس کی شان کے لائق اور زیبا ہیں، ہم اس کو اسی طرح سے مانیں کہ اللہ کامل ہے، مکمل ہے، اللہ تعالیٰ ان لمیٹڈ ہے اس کی صفات، اللہ تعالیٰ لامحدود ہے اپنے اسماء و صفات میں، جبکہ ہم عیبدار ہیں، ناقص ہیں، نامکمل ہیں، لمیٹڈ ہیں ہماری صفات۔ یہ فرق ہے۔ تو یہ توحید ذات و صفات۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ اللہ ہی کے لیے اچھے اور نیک نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، خوبصورت صفات۔ تو ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اے اللہ تو غفور ہے، غفار ہے، ہمیں بخش دے، ہمیں اپنی مغفرت عطا فرما، اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، ہم کمزور بندوں پر تو رحم نازل فرما۔ اللہ کے ناموں کا حوالہ دے کر اس سے مانگیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں الحاد اور بے دینی سے کام لیتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو خالق اور مخلوق کو ایک درجے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ دونوں کی سماعت ایک جیسی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں ایسے لوگ جو اللہ کے ناموں میں شرک کرتے ہیں؟ ان کے یہاں ان کی زندگیاں دیکھیے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، اپنی مسجدوں میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یا غوث المدد۔ بتائیے یہ آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ المدد، اور ہمارا ایک بھائی کہتا ہے یا غوث المدد۔ اور ہمارے کچھ بھائی ایسے آپ کو ملیں گے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے یا علی المدد، یا حسین المدد۔ کیا ہے میرے بھائی؟ شرک نہیں ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ کی اکیلی وہ ذات ہے جو غیب کا سننے والا ہے، جو رات کے اندھیرے میں سننے والا ہے، دن کے اجالے میں سننے والا ہے، جو بند کوٹھریوں میں بیٹھ کر دعا کرنے والے کی بھی سننے والا ہے، اور کھلے چوراہے پر آسمان کے نیچے دعا کرنے والے کی بھی سننے والا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ کوئی آہستہ آواز میں دعا کرے اس کی بھی سننے والا ہے، اور کوئی لاؤڈلی دعا کر رہا ہو اس کی بھی سننے والا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی توحید اسماء و صفات کے ساتھ اللہ کے ان بندوں کو شریک ٹھہرا دیا، اور انہیں ہم یا غوث المدد کا نعرہ دینے لگے۔ ہم نے یا علی اور یا حسین المدد کہہ کر انہیں پکارنا اور انہیں مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا۔ اس سے بڑا کھلا ہوا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس دنیا کی، اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کو بھی ہم اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر یا رسول اللہ، اپنے گھروں اور دکانوں میں بیٹھ کر یا رسول اللہ المدد کہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ ایک جگہ پر ایسا کرنا جائز ہے، ایک جگہ صرف اس طرح کی پکار کرنا جائز ہے۔ کہاں؟ جب آپ حج اور عمرہ کرنے گئے ہوں، یا آپ مدینہ منورہ آپ نے وزٹ کیا ہو اپنے بزنس کے حساب سے، یا جیسے بھی، یا مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے، وہاں پہنچ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس آپ کا جانا ہو تو وہاں صرف ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں بلکہ وہیں آپ کے صاحبین، آپ کے ساتھی، آپ کے رفیق، آپ کے یار غار اور حضرت ابوبکر عمر وہاں موجود ہیں، وہیں پر وہ بھی دفن ہے نبی کے پڑوس میں، وہاں ہمیں ان کو بھی کہنا جائز ہے السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسا کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، جب کبھی سفر پہ جاتے اور واپس مدینہ آتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں جاتے، نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد قبر رسول کے پاس جاتے اور کہتے السلام علیکہ یا السلام علیکہ یا رسول اللہ کے رسول آپ پر سلام کی، اور پھر آگے بڑھتے کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ پر سلام کی اللہ کی، اور پھر آگے بڑھتے اپنے ابو کی قبر کے پاس آتے اور کہتے السلام علیکہ یا ابی، اے میرے ابو آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ تو اس طرح صحابہ کرام وہاں کہتے تھے، لیکن وہاں بھی مدینے میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ نعرہ کبھی نہیں دیا صحابہ کرام نے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے، اس لیے کہ غیب سے سننے والی اگر کوئی ذات ہے تو کون سی ہے؟ صرف ایک اللہ رب العالمین، جس نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں سنا اور مچھلی کو حکم دیا، اس نے لا کر میرے بھائیوں کچھار پر اگل دیا اور اللہ نے انہیں زندگی عطا فرما دی۔ وہ اللہ وہی ہمارا مشکل کشا ہے اور غیب سے سننے والا ہے، جس نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بنو اسرائیل کے 3 لوگ میرے بھائیوں جب سفر میں نکلے اور طوفان باد و بارہ انہوں نے دیکھا، سخت بارش ہو رہی ہے، طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، قریب کے پہاڑ پر نظر پڑی، دوڑتے ہوئے گئے، ایک گفا اور غار ملا، اسی میں گھس گئے کہ یہاں پناہ لے لیتے ہیں، طوفان چلا جائے گا ہم نکل کر اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اور اتنی تیز بارش ہوئی، اتنی تیز ہوائیں چلی اور اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ اوپر سے گرتی ہوئی ایک چٹان، ایک بڑا پتھر گرتے گرتے آیا اور جہاں جس گفا میں وہ لوگ تھے اسی کے سر پر بند ہو گیا، اسی کے منہ پر بند ہو گیا، لاکت میں ہو گئے۔ اتنا بھاری پتھر، اتنی بھاری چٹان کہ اس کو وہ دھکا نہیں دے سکتے، ہٹا نہیں سکتے۔ اللہ، ان کی حالت یہ تھی کہ جیسے آج کل میرے بھائی آپ 10-15 منزلوں کی عمارتوں میں رہتے ہیں، لفٹ میں سوار ہوتے ہیں، لفٹ جا رہی ہو اور جاتے ہوئے لائٹ چلی جائے، لفٹ رک جائے، 10-15 منٹ میں کیا حالت ہو جاتی ہے آپ اندازہ کرو۔ کتنے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو اٹیک کا معاملہ آ جاتا ہے، جو کمزور دل والے جنہیں ہارٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ حالت اور سچویشن تھی ان کی۔ میرے بھائی کس کو پکارا انہوں نے بھی یا علی المدد پکارا، انہوں نے بھی یا حسین المدد کے نعرے لگائے، انہوں نے بھی یا غوث المدد کی پکار پکاری۔ آؤ میرے بھائی سن لیں کس کو پکارا اور کون سن سکتا ہے ایسے موقع پر؟ ایک دروازہ ہے جہاں ہماری آواز دستک دے سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مخلوق نہیں سن سکتی، صرف ایک اللہ رب العالمین کا دروازہ ہے جہاں ہماری آوازیں دستک دیتی ہیں۔ ان تینوں نے اپنے نیک اعمال یاد کیے اور ان نیک اعمال کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنایا۔ وہ لمبا واقعہ میں اس میں نہیں جاؤں گا، اور تینوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ اگر یہ نیک عمل ہم نے تیرے لیے کیا ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو بس اے اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے، اس چٹان کو، اس پتھر کو جو اتنا مضبوط ہے، اتنا وزنی ہے، اتنا طاقتور، اتنا بھاری ہے کہ ہم اسے ہلا بھی نہیں سکتے، اے اللہ تو اپنی رحمت سے اسے ہٹا دے۔ تینوں نے دعائیں کی، دھیرے دھیرے پتھر ہٹا، جب تیسرے کی دعا ختم ہوئی تو اتنا راستہ بن گیا، اللہ نے ہٹا دیا اس پتھر کو کہ باہر نکل آئے۔ مجھے بھائی، میرے بھائیو بتاؤ، میری بہنوں مجھے بتاؤ کہ ایسے مشکل میں ان کی پکار کون سن سکتا تھا؟ اس زمانے کا بادشاہ سن سکتا تھا؟ اس زمانے میں ان کے خاندان کے لوگ سن سکتے تھے؟ نہیں، کہیں کا ان کی آواز نہیں پہنچتی۔
اگر کہیں پر ان کی آواز دستک دے سکتی تھی تو وہ صرف ایک اللہ رب العالمین کا دروازہ تھا جہاں یہ آوازیں دستک دیتی ہیں. اللہ نے جس طرح یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات دیا، اس موقع پر میرے بھائیو سنا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں اس طرح مچھلی کے پیٹ سے باہر کیا. اسی نے ان تینوں افراد کو بھی اس تنگ اور تاریک اندھیرے کوٹری سے نجات دی اور اس طرح ان کو باہر نکالا. تو میرے بھائیو، ہمیں اللہ کی توحید ذات اور توحید اسماء و صفات پر ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی طرح کوئی بھی سننے والا نہیں. اس کی سماعت لامحدود ان لمیٹڈ ہے، کامل اور مکمل ہے. ہم سب کی سماعت سننے کی طاقت بالکل محدود ہے، لمیٹڈ ہے. ہم تو اس دیوار کے پیچھے کی پکار کو بھی نہیں سن سکتے. ہم تو وہی سن سکتے ہیں جو ہمارے کانوں سے ٹکرائے. دور سے اگر کوئی، میرے بھائیوں، اگر دارالخانہ سے کوئی آواز لگائے ہم سن سکتے ہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں. بالکل یہ طاقت ہم میں نہیں، ہم اعتدار ہیں. اس لیے اللہ کی صفت سماعت کو، اللہ کی صفت بصارت کو، دیکھنے کی طاقت کو، اور جتنے بھی اسماء و صفات ہیں ہم مانیں کہ اللہ اس میں کامل ہے، مکمل ہے، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، اور ہم عیبدار ہیں، ناقص ہیں، نامکمل ہیں. اللہ رب العالمین کی صفات لامحدود انلمیٹڈ ہیں اور ہم سب کی بہت محدود اور لمیٹڈ ہیں. یہ توحید ذات و صفات. اسی طرح توحید کی دوسری قسم ہے توحید ربوبیت، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب، ہمارا پالنہار ہے، اور ہم مخلوقات سے متعلق جتنے افعال و اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اکیلا صاحب تصرف ہے، اکیلا مختار کل ہے. ان کاموں میں اس کا کوئی بھی شریک اور ساجی نہیں. جیسے پیدا کرنا اللہ رب العالمین ہی کا کام. کسی کو اس دنیا میں جنم دینا، ہے کوئی ہستی ایسی دنیا میں جو ایک مکھی بھی پیدا کر سکے؟ نہیں. کسی کو موت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین. کسی کو بیمار کرنا اور پھر اسے تندرستی دینا کس کا کام ہے؟ صرف اللہ رب العالمین. آسمان سے بارش اتارنا اور زمینوں کو لہلاتا ہوا سبزہ زار دے دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین کا. سورج کو اگانا، مشرق سے نکالنا، مغرب میں ڈبونا، یہ کون کرتا ہے میرے بھائی؟ اللہ کرتا ہے. چاند اور ستاروں کو روشنی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ تمام کام جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب اللہ رب العالمین اس میں مختار کل ہے، اکیلا صاحب تصرف ہے. ان میں اس کا کوئی بھی شریک اور ساجی نہیں ہے. اور یہ توحید ربوبیت تو مکہ والے بھی مانتے تھے. مکے والے بھی جب کشتی پر سوار ہوتے، سمندری سفر پر جاتے اور ان کی کشتی ہچکولے کھانے لگتی، بھنور میں پھنس جاتی، تو کس کو پکارتے تھے؟ لات و حبل، عزا اور منات بتوں کو نہیں میرے بھائی. قرآن گواہ ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تو اللہ کو بالکل خالص طور سے ایک اللہ کی دہائی دیتے تھے کہ اوپر والے، اے عرش والے، تو ہی ہمیں ہماری کشتی کو ساحل سے لگا سکتا ہے، مجھار سے نکال کر ہمیں زمین پر پہنچا سکتا ہے. اللہ تیری ذات، تو ہماری کشتی کو ساحل سے لگا دے. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کو لا کر کے ساحل پر لگا دیتا، طوفان سے بچا دیتا اور وہ زمین پر چلنے لگتے، تو بس لات و حبل، عزا اور منات کے پاس پہنچ جاتے، وہاں بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے. یہ ان کا شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے. لیکن توحید ربوبیت یہ اللہ ہی پیدا کرنے والا، اللہ ہی موت دینے والا، اللہ ہی بیٹے دینے والا، اللہ ہی بیٹیاں دینے والا، اللہ ہی جس کے چاہے محروم کر دینے والا، یہ سب وہی، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، وہی مانتے تھے. توحید ربوبیت کے قائل وہ بھی تھے. لیکن آج کا مسلمان، میرے بھائیوں، آپ سروے کریں، بہت سارے بھائی اور بہن آپ کو ملیں گے، ان سے بھی گئے گزرے، شادی ہوئی اور کچھ 4-6 سال اگر بچے نہیں پیدا ہوئے تو ہمارا اپنا بھائی، ہمارا اپنا پڑوسی آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کے در پہ پہنچ گیا کہ چلو ماہم کی درگاہ پر چادر چڑھائیں گے، وہاں مانگیں گے، چلو حاجی علی سے مانگ کر کے آئیں گے، ہو سکتا ہے مل جائے، نعوذ باللہ.
کچھ ایسے لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ یہاں والے اتنے پاورفل نہیں ہیں، چلو اجمیر جاتے ہیں، ٹکٹ بک کراتے ہیں۔ جی میرے بھائی، ہمارے پڑوس میں کرلا جہاں میں رہتا ہوں ایک واقعہ ایسا رونما ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی، لیکن 2 بیٹیاں کنٹینیو ان کے یہاں پیدا ہوئی، ایک کے بعد دیگر۔ وہ بیوی جو مشرکہ خاندان سے تھی، شوہر اس کا توحید والے خاندان کا، افیک کی بنیاد پر ان کی شادیاں ہوئی۔ تو لڑکی والے اس کے سسرال والے کہنے لگے کہ بیٹا ایک بار جاؤ اجمیر گھوم کے آ جاؤ، دیکھو صرف لڑکیاں 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 ہی مل رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کیا ہوا پھر، اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں دی ہیں، وہ لڑکا بھی چاہے گا تو دے گا، ہمیں کہاں جانے کی ضرورت۔ بات ٹل گئی، لیکن پھر پریشر آیا، نہیں ارے جاؤ ایک بار تجربہ کر کے تو آؤ۔ اتنا پریشر وہاں ہوا کہ اس نوجوان کو ٹکٹ کٹانا پڑا۔ بہت زیادہ متدین، بہت زیادہ دیندار نہیں تھا وہ نوجوان، لیکن توحید والے خاندان کا۔ اس نے انکار کیا، لیکن اس کی بس نہ چلی، ٹکٹ کٹایا، اس نے اجمیر گیا اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے، کیا نہیں کیا، کیا مانگا کیا نہیں مانگا، وہ واپس آئے۔ اور پھر 1 سال کے اندر ان کے ہاں ایک اولاد ہوئی جو اتفاق سے نرینہ تھی، بیٹا پیدا ہوا۔ تو جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ عورت جیسے ہی اپنے مینسس پیریڈ سے باہر نکلی، نفاس کی مدت جیسے ختم ہوئی، جب پیدائش ہوتی ہے تو 15 دن 20 دن 30 دن 40 دن عورتیں نفاس میں رہتی ہیں، بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد پاک ہوتی ہے۔ جیسے وہ پاک ہوئی تو اپنے بچے کو لے کر پورے فلور پر ہر فلیٹ میں جا رہی ہے، میں اجمیر والے سے مت کر رہی، وہاں گئی تھی میں، دیکھو مجھے بیٹا مل گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس قدر عقیدہ خراب ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی، بتاؤ یہ بیٹا اجمیر والے نے دیا ہے یا جس نے بیٹیاں پہلے دی تھیں اس نے دیا ہے؟ بولو کس نے دیا ہے؟ جس نے بیٹیاں دی تھی اسی نے یہ بیٹا دیا ہے۔ وہ وہاں نہ جاتے تو بھی انہیں بیٹا وہ ملتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا، لیکن وہاں جانے پر شیطان نے ان کے عقیدے کو خراب کر دیا کہ دینے والا اجمیر والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ جو ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، جس کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم و کرم فرمائے، آج ایک ایمان والا جا کر کے وہاں پر اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا اللہ جسے چاہتا ہے ملا جلا کر بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں سے محروم کر دیتا ہے، بانجھ بنا دیتا ہے، نہیں دیتا اس دنیا میں۔ یہ اللہ کا کام ہے، لیکن آج اسلام کے دعوے داروں نے جا کر غیروں کے دروں پر ماتھے ٹیک دیے اور وہاں سے مانگنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، کفار مکہ سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی زندگی میں اس شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفار عرب قرآن میں ہے کہ اگر ان سے آپ پوچھیے، سورہ لقمان پڑھیے آیت نمبر 25، تو اس میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ نبی ان سے اگر پوچھو کہ آسمانوں کا زمینوں کا خالق بنانے والا پیدا کرنے والا کون ہے، تو یہ ضرور کہیں گے اکیلا اللہ۔ سورہ عنکبوت پڑھی آیت نمبر 36، تو وہاں پر ہے آیت نمبر 63 میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی اگر آپ ان کفار مکہ سے پوچھو کہ آسمان سے کون ہے جو بارش کو برساتا ہے اور اس بارش کے ذریعہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، لہلہا اٹھتی ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ۔ یہ مشرکین عرب کا عقیدہ ہے، لیکن آج مسلمان توحید ربوبیت میں بھی شرک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور توحید کی تیسری قسم میرے بھائیوں، توحید الوہیت۔ الوہیت الہ سے بنا ہے، الہ کے معنی معبود، قابل عبادت۔ توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، یا اسی طرح دعا مانگنا ہو، قربانی کرنا ہو، یہ تمام چیزیں صرف اور صرف کس کے لیے جائز ہیں؟ ایک اللہ رب العالمین کے لیے۔
اب اگر عبادت کی کوئی بھی قسم ہم کسی دوسرے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں توحید الوہیت میں شرک ہے۔ میں نے مدینہ یونیورسٹی کی زندگی میں رہتے ہوئے ہندوستان کے ایک طبقے کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، میں نے دیکھا اتفاق سے حج کے موسم میں ایک بار کچھ ایسی ذمہ داری تھی کہ ان حجاج کی رہنمائی کی جائے، ان کی رہبری کی جائے، انہیں اگر غلط طور سے کوئی کام ہو رہا ہے تو انہیں بتایا جائے۔ تو ایک جگہ جہاں پر غزوہ خندق ہوئی تھی مدینے میں، وہاں پر مسجد فتح ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بوری مسلمانوں کا ایک قافلہ آیا، سارے لوگ مرد اور سب آ کر اپنے اپنے مسلح لے کر مسجد فتح میں پہنچ گئے، اور وہاں ان کے جو اپنے سردار یا سرغنہ تھے انہوں نے اعلان کیا کہ 2 رکعتیں پڑھنا ہے۔ سب نے نماز شروع کی۔ ہر 2 رکعت کے بعد وہ اعلان کرتا ہے کہ صلوا صلاتین لرسول اللہ، صلوا صلاتین لفاطمہ، صلوا صلاتین لحسین لحسن، اس طرح سے۔ پھر کہاں پہنچے جانتے ہیں؟ صلوا صلاتین لابی طالب، 2 رکعت نماز پڑھی ابو طالب کے لیے۔ ابو طالب کا نام، ابو طالب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے پاس پڑوس میں رہنے والے میرے بھائی، ممبئی میں دیکھیے آپ بنڈی بازار کی طرف یہ طبقہ کافی بڑی اراضی پر یہ قابض ہے، پیسے والا ہے، لیکن اس کی زندگی میں شرک موجود ہے۔ نماز بھی وہ دوسروں کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور صرف اللہ کے رسول کے لیے نہیں، اللہ کے رسول کے لیے نماز پڑھتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، علی رضی اللہ عنہ کے لیے، حسن حسین رضی اللہ عنہ کے لیے، اور نعوذ باللہ ابو طالب کے لیے بھی وہ نماز پڑھ کے اور اس طرح سے شرک کرتے ہیں۔ یہ عبادت جو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اس غلطی کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑا طبقہ ہے میرے بھائیوں جو ہے تو سرمایہ دار، لیکن کھلے ہوئے شرک اور کفر میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن لیول اس پر بھی اسلام کا لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، اسی لیے انہیں بھی حج اور عمرے کی اجازت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلامی نقطۂ نظر سے جائزہ لیا جائے تو میرے بھائیو کتنے ایسے کام ہیں جو کھلے ہوئے کفر اور شرک نظر آتے ہیں اور ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ موقع ملے ویسے لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے بزنس پارٹنر ہو سکتا ہے ہمارے پڑوسی ہو سکتا ہے کسی طرح سے ہمارا ریلیشن ہو، ہمیں اللہ نے توحید کی راہ عطا فرما دی ہو اور وہ بھی شرک کی راہ پر چل رہے ہوں۔ موقع ملے تو میرے بھائیوں ہمیں موقع نہیں چھوڑنا چاہیے، ایسے لوگوں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم سب داعی قوم ہیں اور دنیا کے لوگ مدعو ہیں، اللہ نے ہمیں برپا اس لیے کیا ہے کہ ہم توحید کی دعوت جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام انبیاء کرام اسی لیے اس دنیا میں برپا کیے گئے تھے کہ اللہ کی وحدانیت انسانوں کو بتائیں، اور وہ اللہ کی مخلوق جو شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، جو پیڑ پودوں کی پوجا کر رہی ہے، جو بنائی ہوئی مورتیوں کی پوجا کر رہی ہے، جو انسانوں کے اسٹیچوز کو سجا کر بسا کر کھڑا کر کے ان کے سامنے جھک رہی ہے، اسے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئیں۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کی سرزمین میں جب 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان ہوا اور آپ نے ان کے سامنے بات رکھی کہ یہ تو تمہارے بنائے ہوئے اسٹیچوز ہیں، یہ تو تمہارے بنائے ہوئے مجسمے ہیں، اگر یہ گر جائیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے، ٹوٹ جائیں تو بن نہیں سکتے، کھانا رکھ دو کھا نہیں سکتے، پانی رکھ دو پی نہیں سکتے، آواز لگاؤ سن نہیں سکتے، ایسے کے سامنے کیوں ہاتھ جوڑتے؟ اس اللہ کو پکارو جو سب کے سننے والا ہے۔ میرے بھائیوں مکے کے لوگ دشمن ہو گئے، آپ کے اپنے خاندان کے لوگ دشمن ہو گئے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اتنے سارے معبودوں کو اس نے سمیٹ کر ایک بنا دیا۔ اللہ اکبر، ان کا سوال تھا 360 بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان سب کو اس نے چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت اس نے طے کر لی۔ یہ تعجب کے انداز میں ان کا سوال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جو اللہ نے قرآن میں درج فرمایا، اتنے سارے معبود ایک کیسے ہو سکتے؟ اللہ۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے قرآن میں فرمایا، آپ سورہ انبیاء سورۃ نمبر 21 کی آیت نمبر 25 پڑھیے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ اِنَّا أَرْسَلْنَا، بے شک ہم نے بھیجا ہے جتنے بھی رسولوں کو تم سے پہلے،
ہم نے سب کو اسی بات کی وحی کی ہے، وصیت کی ہے کہ تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ انا ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہم نے ان سب کو یہی وحی کیا ہے کہ تم سب میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کے سامنے نہ جھکو۔ اسی پیغام کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے پاس بھی آئے، اور وہاں پر جب آپ کی زندگی تنگ کر دی گئی تو آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے، لیکن آپ نے اس پیغام سے منہ نہیں موڑا۔ آپ اور آپ کے صحابہ اسی پر ڈٹے رہے، جمے رہے، کیونکہ اسی توحید کو برپا کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا۔ آپ کے سامنے تو کرسیاں پیش کی گئی، آپ کے سامنے تو مال و دولت پیش کیے گئے، آپ کے سامنے تو مکہ اور عرب دیش کی خوبصورت لڑکیاں پیش کی گئیں، تمام لالچ آپ کو دی گئی، لیکن آپ نے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہاں تک کہا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ہم آپ کے ایک اللہ کی بھی عبادت کریں گے، لیکن کچھ وقت کے لیے ہمارے ان 360 بتوں کے سامنے بھی آپ آ جاؤ، کچھ دن یہاں پر اور کچھ دن وہاں پر۔ یہ سمجھوتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس لیے کہ توحید ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسی سچائی ہے جس سے کمپرومائز کوئی مسلمان کر سکتا نہیں۔ وہ سر کٹا سکتا ہے لیکن اپنا عقیدہ نہیں لے سکتا۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی انہی کی طرح اس سیدھے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے توحید کی حقیقت، توحید کی قسمیں اور اس کی تعریف۔ اگر یہ توحید ہماری زندگی میں ہے تو میرے بھائیوں اس کے کچھ اثرات ہونے چاہیے۔ آپ موحد ہیں تو اس کا کچھ اثر، اس کی کوئی چھاپ ہمارے اوپر ہے کہ نہیں، وہ دیکھنے کی ضرورت۔ نمبر 1، اگر واقعی ہماری توحید پکی ہے، ہم موحد ہیں، ایک اللہ کے پرستار، ایک اللہ کو مشرک کشا سمجھنے والے، اسی کو حاجت روا ماننے والے، اسی کو داتا تسلیم کرنے والے، تو میرے بھائیوں ہماری زندگیوں میں تقوی اور پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ اللہ کا موحد بندہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کریں گے تو دنیا کی آنکھوں سے تو ہم بچ سکتے ہیں، اللہ کی آنکھوں سے بچ سکتے نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، سورہ قاف پڑھی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم انسان کے دل میں آنے والے وسوسے، کھٹکنے والے وسوسوں سے بھی واقف ہیں، جو اس کے دل میں گزرتے ہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی واقف ہوں، اور میں تو انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہوں۔ وہ کہاں بچ کر جائے گا؟ بند کمروں میں بیٹھ کر وہ میری نگاہوں سے بچ جائے گا؟ میں تو اس کی شہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ تو ایک موحد جب ان آیات کو پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں پرہیزگاری آتی ہے، دینداری آتی ہے، تقویٰ آتا ہے، اللہ سے ڈرنے کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ چاہے مجمع میں ہو یا اپنے بند کمرے میں لاک اپ میں ہو، وہ غلطیاں کرنے کی نہیں سوچتا، اس کی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہوں سے میں بچ سکتا نہیں، دنیا کی نگاہوں سے میں اوجھل ہوں، مجھے اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، میرے ساتھ میری موبائل ہے، میں اکیلے میں ہوں، لیکن اس وقت بھی اگر میں کوئی غلط کرتا ہوں تو اللہ دے گا، مجھے اس کے سامنے حساب دینا۔ وہ تو ہمارے سینے میں کھٹکنے والے وسوسوں سے بھی واقف ہے، کہاں بچ کر جائیں گے؟ اسی لیے میرے بھائیوں، آپ پڑھیں وفایات العیان تو اس میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں گشت کیا کرتے تھے گلی کوچوں میں نکل کر کہ کہیں پر کوئی تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کی مدد کر سکوں، کوئی بھوکا پیاسا ہو اسے کھلا سکوں، کوئی درد مند ہو تو اس کے دکھ اور درد کو بانٹ سکوں، یا اگر چور اور وہ چکے ہیں تو ان کی اصلاح بھی کر سکوں۔ وہ جاتے تھے اپنے خادموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، جب لوگ سو رہے ہوتے تھے گلی کوچوں کا چکر لگاتے تھے۔ ایک بار رات کا تیسرا پہر ہے، وہ گزر رہے ہیں، ایک راستے سے اور آواز آ رہی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کان لگا کر سننے لگتے ہیں کیسی آواز ہے۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ بیٹی اٹھو، بیٹی اٹھو، جاؤ پانی لے آؤ۔ بیٹی پوچھتی ہے کہ امی کس لیے؟ امی کہتی کہ بیٹی میں نے اونٹنیوں کا دودھ نکالا ہے اور بہت کم ہے آج، ہمارے سارے کسٹمر کو نہیں مل پائے گا، بہت سارے واپس چلے جائیں گے۔
تو کیا کروں امی؟ جاؤ بیٹا تم جوان ہو، کنویں سے ڈول ڈال کر پانی نکال لاؤ، میں اس میں ملا دیتی ہوں تاکہ سب کو مل جائے، کوئی واپس نہ جائے۔ بیٹی کہتی ہے کہ امی، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، جن کی خلافت ہے، حکومت ہے، انہوں نے بیچنے والے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ اس کو ہم پیور کہہ کے بیچتے ہیں، خالص، اور اس میں دودھ پانی ملائیں۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی رات کا تیسرا پہر ہے، سارے لوگ تو سو رہے ہیں، سناٹا ہے، میں ہوں تم ہو، کہاں ہے امیر المومنین عمر بن خطاب جو تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ جاؤ، پاگل ہو تم، جاؤ یہ ڈول لو، کنویں میں ڈالو، نکال کر لے آؤ، میری مدد کر۔ بیٹی کی جواب دیتی ہے ان لم یرنا عمر فرب عمر یرانا، کہ امی عمر ہو سکتا ہے سو رہے ہوں، ہمیں نہ دیکھیں، لیکن بتاؤ کیا عمر کا رب بھی سو رہا ہے؟ امی ذرا مجھے بتاؤ، عمر کا رب تو نہیں سوتا نا، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات، اس کی نظروں سے ہم کہاں بچ کر جائیں گے؟ اگر ہم دھوکہ دیں گے لوگوں کو تو امی قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتی امی، میں یہ نہیں کر سکتی، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اے امی، اے میری ماں بتا، کل قیامت کے دن اگر میں یہ پانی بھر کر لاتی ہوں، تجھے دیتی ہوں، اور تو دھوکہ دے کر لوگوں کو بیچتی ہے، کل قیامت کے دن اگر میرے رب نے پوچھ لیا اے ام عمارہ، اس لڑکی کا نام ام عمارہ، اے ام عمارہ جا، تو نے تو امیر المومنین کی نافرمانی کی اور اپنی ماں کا ساتھ دیا، تو نے اپنے رب کی بھی نافرمانی کی اور اپنی ماں کا ساتھ دیا، تو اے ام عمارہ جا، تو اپنے ماں سے جنت لے لے، تیرے لیے میرے پاس کوئی جنت نہیں۔ تو امی بتاؤ آپ کے پاس ہے کوئی جنت جو مجھے ملے گی؟ میں یہ کام نہیں کر سکتی امی، آپ ناراض ہو جاؤ چلے گا، میں اپنے رب کو ناراض کر سکتی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ جواب کہاں سے آیا؟ یہ توحید کی وجہ سے آیا۔ اس بیٹے کی توحید پکی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی ماں کو ناراض کرنا تو گوارا کر لیا، لیکن اپنے رب کی ناراضگی مول نہیں دی اس نے۔ یہی میرے بھائیوں، ایک صاحب توحید انسان کی زندگی میں اس طرح کا انقلاب آپ ہم دیکھیں گے۔ وہ اپنے کسٹمرز کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ بالکل کھڑا ہوتا ہے اپنی تجارت میں، اپنی بزنس میں، اپنے مال مٹیریل کو بیچنے میں بالکل کھڑا ہوتا ہے۔ بھئی یہ ہے، اس کی کوالٹی یہ ہے، یہ قیمت ہے، آپ کو لینا ہے ٹھیک ہے، ورنہ مارکیٹ تو بہت بڑی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بالکل امانت داری، سچائی کی بنیاد پر اپنی بزنس و تجارت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے برکت بھی دیتا ہے۔ لوگ کھینچتے ہوئے چلے آتے ہیں، پتہ ہے ان کو کہ آدمی کھڑا ہے، جو دے گا صحیح بتا کر دے گا، کبھی ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، اور لوگ اس کی سچائی کی امانت داری کی بنیاد پر اس کے پاس چلتے چلے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک صاحب توحید کی زندگی میں یہ توحید، یہ پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ اگر ہے تو یقیناً توحید کا اثر ہے یہ، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے، ہم اپنی بزنس میں، تجارت میں، کاروبار میں اگر ہم دھوکہ لوگوں کو دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں، ہاں لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونک رہے ہیں، ہم اپنے مال اور مٹیریل کو عیبدار ہوتے ہوئے بھی اسے اچھا اور صاف ستھرا بتا رہے ہیں، تو سمجھ جائیے آپ کی توحید میں خلل ہے، آپ کی توحید پکی نہیں۔ اصلاح کر لیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جب انسان کی زندگی میں توحید ہوا کرتی ہے تو انسان تکبر اور گھمنڈ سے بچتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مال والا بن جائے، ہو سکتا ہے وہ باڈی بلڈر ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، لیکن وہ کسی پر ظلم کے ہاتھ نہیں اٹھائے، وہ ہمیشہ مظلوم کی مدد میں لگا رہے، اپنی طاقت کا استعمال مظلوم کی مدد میں لگائے، اور وہ مالدار ہے تو اپنے مال کو اللہ کی راہوں میں خرچ کرے گا، غریبوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں کی فریاد رسی میں اسے لگائے گا، کہ میں غرور گھمنڈ نہیں، اللہ نے دیا ہے اس لیے میں دے رہا ہوں۔ توحید ہوگا جب، اگر توحید نہیں ہے تو پھر وقت کا قارون بن جائے گا، وہ اللہ کی زمین پر غرور گھمنڈ کرتے ہوئے پھرے گا۔ وہ میرے بھائیوں، صاحب توحید وہ انسان ہے جسے اللہ کا ڈر ہے، جسے اللہ کی توحید پر پکا ایمان اور عقیدہ ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے
کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی اور کبریائی تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ کی چادر ہے، میں اسے کیسے اوڑھ سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما، کبریا میری چادر ہے، بڑائی میری چادر، بڑکپن میرا حق ہے، عظمت اور بڑائی میرا ازار ہے جسے میں پہنتا ہوں، یہ میرا ازار اور میری چادر جو کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا قذفتہ فی النار، میں اسے جہنم رسید کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، ایک موحد بندہ کبھی بھی اللہ کی چادر نہیں چھینتا، اللہ کے ازار کو نہیں پہنتا، بڑکپن کا اظہار وہ نہیں کرتا، غرور اور گھمنڈ سے بچتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں پڑھی سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 کی آیت نمبر 26 میں اللہ کہتا ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کہتا ہے، قرآن میں ہے، یہ ایک بندے مومن جو توحید والا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تؤتی الملک من تشاء، تو ہی جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو ہی ذلیل کر دیتا ہے اس دنیا میں۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اللہ، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ کا پیغام۔ توحید والا بنتا ہے اس طرح کی آیات کو پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے کہ اللہ یہ مال تیرا دیا ہوا ہے، میں غرور و گھمنڈ کروں؟ میرا حق کیسے ہے؟ اللہ یہ صحت، یہ تندرستی تیری دی ہوئی ہے، میں ان ہاتھوں کو مظلوموں پر اٹھاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ان کا دفاع کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح سے عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے توحید والے کی زندگی میں۔ کروڑ پتی ارب پتی ہونے کے باوجود وہ ایک خاکسار ملنسار بندہ بن کر کے رہتا ہے اللہ کا اس دنیا میں، کبھی غرور و گھمنڈ نہیں کرتا، کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، کسی کو چھوٹا گردان کر اس پر ظلم نہیں ڈالتا، اس لیے کہ سپریم پاور اللہ رب العالمین سے وہ ڈرتا ہے۔ اس کی توحید کا اس کے دل میں میرے بھائیو ایک روب ہے جو چھایا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آدمی توحید والا ہو تو اس کے اندر شجاعت اور بہادری بھی آتی ہے، وہ مردان خدا بن کر کے زندگی گزارتا ہے، حق بات کہنے کی جرأت کورٹ میں بھی ہے اس کے پاس اور عام انسانوں کی مجلسوں میں بھی، بادشاہ کے سامنے بھی وہ حق کہنے کی جرأت رکھتا ہے اور ایک عام انسان کے ساتھ بھی، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ نفع اور نقصان کا تنہا مالک کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ جس کو رکھے اس کا کوئی بگاڑ سکتا نہیں، اور اللہ رب العالمین جس کو بگاڑنا چاہے اسے اس کا کوئی بنا سکتا نہیں۔ یہ عقیدہ اس مومن کا ہوتا ہے تو میرے بھائی وہ شجاعت اور بہادری کا مجسمہ بن جاتا ہے، اس کے اندر دلیری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، دلیری کیسے آتی ہے انسان میں جب وہ توحید والا ہوتا ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ان کی ماں وہ صاحب ایمان نہیں ہے، ان کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹے میرے لاڈلے، تو نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر محمد کا دین اپنا لیا، بیٹے کیسے ہو سکتا ہے، تمہیں یہ دین چھوڑنا ہوگا۔ سعد بن ابی وقاص سمجھاتے ہیں کہ امی میں نے یہ دین بہت قریب سے دیکھا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، یہ سچ ہے، اسی لیے ایمان لایا ہوں۔ امی آپ کو بھی لانا چاہیے، امی نہیں لاتی۔ ایمان تو اللہ کی توفیق ہے میرے بھائی، جس کو مل جائے۔ ہاں اللہ نے چاہا تو کسی بلال کو ایمان مل گیا جو غلام تھے، اور اللہ نے جب نہیں چاہا یا اس کی توفیق شامل حال نہ ہوئی تو ابو طالب جن کا دست شفقت ہمیشہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رہا، ابو طالب کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی پوری زندگی۔ تو سعد بن ابی وقاص ایمان لائے، سمجھا رہے ہیں امی لیکن نہیں مان رہے ہیں، امی کو سمجھا رہے ہیں کہ امی یہ دین حق ہے، اس پر تم ایمان لے آؤ، مجھے یہ دولت ملی ہے، تم بھی یہ دولت حاصل کر لو۔ امی نہیں مانتی، اور امی یہاں تک ان کو سمجھانے پر آ جاتے ہیں کہ بیٹے سعد اگر تم میری بات نہیں مانتے نا تو میں نے سنا ہے کہ تمہارے جو قائد ہیں، لیڈر ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ ماں باپ کی بات بچوں کو ماننا چاہیے۔
ماں باپ کی فرما برداری فرض ہے؟ بولے ہاں ہے، قرآن میں یہ ہے، ہمارے قائد یہ بتاتے ہیں. تو کہتے ہیں دیکھو میں تمہاری ماں ہوں نا، میں تم سے کہہ رہا ہوں دین چھوڑ دو، یہ دین محمد چھوڑ دو، باز آ جاؤ. تو کہتے ہیں کہ امی لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، رسول اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہاں میں نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا، یہ دوسرا حربہ ہو گیا. تیسری مرتبہ ان کی امی نے جب دیکھا کہ کوئی نسخہ کارگر نہیں، انہوں نے کہا سعد سن لو، میرے لاڈلے اور چہتے ہو تم نا، میں نہیں چاہتی ہوں کہ تمہارے اوپر الزام آئے، تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، میں جانتی ہوں. اگر تم دین محمد نہیں چھوڑتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو میں مرن برت پر بیٹھ جاؤں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، جان دے دوں گی. لوگ کہیں گے سعد نے اپنی ماں کو مار ڈالا، سعد اپنی ماں کا قاتل. میں نہیں چاہتی ہوں یہ الزام تم پر لگے میرے لاڈلے. سعد نے کہا امی ایسا مت کرو، آپ تو جانتی ہو نا کہ یہ دین حق ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی. لیکن بس غصہ ہوئی اور جا کر دھوپ میں بیٹھ گئی، کھانا پینا بند کر دیا. ایک دن گزرا، دوسرا دن آیا، بے ہوش ہو گئی. سارے بچے حاضر ہو گئے، سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری ماں کو ہوش عطا فرما دے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، پانی چھڑک رہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں ہوش عطا فرما دے، ایمان عطا فرما دے. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ان کی ماں کو ہوش آتا ہے. وہیں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. امی پوچھتی ہیں کہ بیٹے دیکھو اسی طرح میں جان دے دوں گی، تم نے محمد کا دین چھوڑا کہ نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ، ایک بیٹے کے لیے میرے بھائیو کتنا کٹھن موڑ تھا اس کی زندگی کا. لیکن ذرا دیکھیے ان کی دلیری اور بہادری. توحید والے تھے نا، اس حال میں بھی کہتے ہیں امی جان سن لو، آپ کے پاس ایک جان ہے، آپ اسے مارنے جا رہی ہو کہ آپ کا بیٹا محمد کا دین چھوڑ دے. میری ماں سن لو، اگر اللہ تعالیٰ آج آپ کو ایک نہیں 100 جانیں دے دے، 100، اور ہر ایک جان کو آپ یکے بعد دیگرے اس لیے آپ موت کے گھاٹ اتار دو کہ آپ کا بیٹا سعد محمد کا دین چھوڑ دے، تب بھی آپ کا بیٹا سعد اس دین کو چھوڑنے والا نہیں. میری ماں 100 جانیں بھی اس کے لیے آپ دے دیتی تو بھی میں نہیں چھوڑوں. آج تو آپ کے پاس صرف ایک جان ہے. ماں کی کانوں سے حضرت سعد کی یہ باتیں ٹکرائیں، ان کی یہ دلیری اور بہادری. اللہ اکبر. ایک موحد کی زبان ہی سے ایسے جملے میرے بھائیوں بڑے آرام کے ساتھ اپنی ماں کے سامنے انہوں نے بات کی. ماں کو یقین ہو گیا کہ بیٹا کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتا. حدیث کے الفاظ میں فَأَكَلَتْ وَشَرِبَتْ، انہوں نے کھانا منگایا، کھایا، انہوں نے پانی منگایا، پیا. شروع ہو گئی زندگی. میرا بیٹا اپنے دین پر، دھرم پر پکا ہے. اللہ اکبر. میں میرے بھائیوں پوچھتا ہوں ایسے نازک موڑ پر حضرت سعد میں یہ دلیری کہاں سے آئی، یہ بہادری کہاں سے پیدا ہوئی؟ ماں کی اتنی نازک حالت ہے کہ بے ہوشی، کھانا پینا چھوڑ دیا، مرن برت رکھ لیا انہوں نے. لیکن بیٹا کہہ رہا ہے ماں ایک جان ہے تیرے پاس، 100 جانیں ہوتی سب لٹا دیتی، تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑتا. یہ بہادری ایک توحید والے کے پاس ہوتی ہے میرے بھائیوں، کہ وہ ہمیشہ حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے. وہ کورٹ کچہری میں ہو وہاں بھی وہ سچی گواہی دیتا ہے، اور عام لوگوں کے درمیان ہو وہاں بھی وہ حق اور انصاف کی بات بولتا ہے. یہ دلیری اس کے اندر توحید کی بدولت ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہاں میں غلط کہہ سکتا ہوں، غلط گواہی دے سکتا ہوں، جھوٹ بول سکتا ہوں، لوگوں کے ساتھ دغا اور فریب کر سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مجھے جواب دینا. تو وہ حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اس میں دلیری پیدا ہوتی ہے. یہ لوگ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. نفع و نقصان کا تنہا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہی جو چاہے کرے. تو میرے بھائیوں توحید اگر ہمارے اندر ہے تو یہ دلیری ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. ہے کہ نہیں ہم اپنے آپ کو جج کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاف اور خالص توحید عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور بات ذکر کر دوں، اس کے بعد اذان ہوگی انشاءاللہ، کہ توحید جب رہتی ہے تو اللہ پر توکل اور بھروسہ انسان کا مضبوط ہو جاتا ہے. حالات اس کے ساتھ جیسے بھی ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، کبھی بھی وہ توحید کی باغ ڈور کو نہیں چھوڑتا، اللہ پر توکل سے نہیں ہٹتا، اس کا بھروسہ اللہ پر کامل ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورہ زمر پڑھی آیت نمبر 53، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو
جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر ڈالا ہے یعنی گناہ کر کے، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ کا پیغام، یہ امید کی کرن ہے جو یہ آیت ہمارے ہم گنہگاروں کے دلوں میں پیدا کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا در تو اب بھی مجھ گنہگار کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، مجھے وہاں معافی مل سکتی ہے، تو وہاں سے وہ رجوع ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں ہر حال میں وہ توحید کا دامن پکڑ کر کے چلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں واقعہ موجود ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 117 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کو جمع کیا، بلایا کہ مجاہدین جمع ہو جاؤ اور چلو ہم محاذ جنگ پر جاتے ہیں، اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ سارے لوگ جمع ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ نکل چلا، 3 لوگ پیچھے رہ گئے، نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ ارے ہمارے کھجور کے باغات تو بس پکنے والے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں ہم رک جاتے ہیں، ایک آدھ ہفتے میں ہمارے کھجور کے باغات پک جائیں گے، ہم اس کو توڑ لیں گے، گوڈاؤن میں رکھ لیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس گھوڑے ہیں نا، تیز رفتار سواری ہے، ہم گھوڑ سوار ہیں اور دوڑتے دوڑاتے پہنچ جائیں گے، وہاں رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی لے لیں گے اور یہاں ہماری فصلیں بھی کٹ جائیں گی اور ہم سیو کر لیں گے۔ تو بس رک گئے۔ وہ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس محاذ پر اور اپنے صحابہ کے ساتھ آپ محاذ سر کر کے واپس مدینہ پہنچ گئے، اور یہ 3 لوگ ابھی اپنے باغات کو روزانہ دیکھتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں کاٹنے لائق ہوا نہیں ہوا، پکا نہیں پکا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے مدینہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، مدینے کے لوگوں آج سے نہ کوئی ان سے سلام کرے گا نہ ان کے سلام کا جواب، پورا مکمل بائیکاٹ، نہ ملنا نہ جلنا نہ خیر نہ خیریت، سزا دی۔ کیونکہ جنگ مجاہد کا میدان جنگ سے منہ پھیرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ کی کبیرہ ہے بھائی، کبیرہ بڑا گناہ ہے، تو اس بڑے گناہ کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ 3 صحابی تھے، نمبر 1 مرارہ بن ربی، نمبر 2 کعب بن مالک، اور نمبر 3 ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ میرے بھائیوں، مدینے کی زمین قرآن نے کہا کہ کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی ان کے اوپر، مدینے کی کشادہ زمین تنگ ہو گئی۔ آپ اندازہ کر لو، آپ ایک چھوٹے موٹے گھرانے میں 15-20 لوگوں کی فیملی آپ رہتے ہو، اگر فیملی کے لوگ آپ کا بائیکاٹ کر دیں اور نہ بات چیت کریں تو کیا حشر ہوتا ہے؟ تمام مال جائیداد پراپرٹی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رشتہ داروں نے بائیکاٹ کر دیا، بات چیت نہیں، پوچھ تاچھ نہیں، سلام دعا نہیں، آپ خود کو کوسنے لگتے ہو۔ نعوذ باللہ، کتنے لوگ ہیں جو پھانسی کے پھندے سے لٹکنے کی سوچنے لگتے ہیں، ایسی زندگی سے مرنا بہتر، نعوذ باللہ من ذلک، ایسا بھی لوگ کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام پر پورا مدینہ بائیکاٹ کر رہا ہے، کوئی ایک بھی پوچھنے والا نہیں۔ اور ایک دن ایسا ہوا، کعب بن مالک کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ جاؤ کعب سے کہہ دو آج سے ان کی بیوی بھی ان سے بات نہیں کرے گی، شادی شدہ تھے وہ، بیوی بھی بات نہیں کرے گی۔ کہا کیا ماجرا، میں اس کو طلاق دے دوں یا اس کو اس کے مائکے بھیج دوں؟ کہا نہیں، طلاق مت دو، اس کے مائکے بھیج دو، آج سے آپ کی بیوی بھی بات نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر، ایک شادی شدہ انسان جو بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہو، نہ ماں باپ وہ بات کر رہے ہیں، نہ بھائی برادر بات کر رہے ہیں، نہ بہنیں بات کر رہی ہیں، آج بیوی بھی دور چلی گئی جو غم میں سہارا تھی۔ کیسے اس کی راتیں گزری ہوں، کیسے ان کے دن گزرے ہوں گے۔ لیکن میرے بھائی حاشا وکلا، ان صحابہ کرام نے کبھی بھی توحید کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ پر بھروسہ کر کے رات کو تیسرے پہر میں اٹھ کر روتے رہے، اللہ سے گڑ گڑاتے رہے، اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہے، کبھی بھی انہوں نے خودکشی کی نہیں سوچی۔ کیا ہوا، ایک دن صبح فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور کہا اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ کے رسول اعلان کر دیجیے، ان کو سنا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، کعب بن مالک مرا، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، صرف بات چیت کسی سے نہیں ہو رہی۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فجر کے بعد وہ نماز پڑھ کے اپنے گھر گئے، جبریل کی وحی جب آئی، جبریل لے کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، قرآن کی آیتیں اتری تو آپ نے ان کو بلوایا، کہا جاؤ کعب کو بلا لاؤ، مرارہ کو بلا لاؤ، ہلال کو بلا لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت سنائی، میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے آپ کی توبہ سن لی، اسے قبول کر لیا، بائیکاٹ ختم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، کہ ان تینوں لوگوں کو اللہ نے معاف فرما دیا جو پیچھے رہ گئے تھے جنگ سے، جن کے لیے مدینے کی زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی تھی،
खुद वो अपनी जानों से उकता गए थे और उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था कि अल्लाह के अलावा कहीं भी पनाह मिल सकती नहीं। ये कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने उनको सुना दिया, सब लोग खुश हो गए। मेरे भाइयों, महीनों गुजर गए इस हाल में, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने आप को बुरी राह पर नहीं लगाया। अल्लाह से तौबा करते रहे, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा रखते हुए कि यकीन वो माफ करने वाला है, वो गाफिरुल ज़ंब है, वो काबिलुत तौब है, तौबा सुनने वाला है, बख्शिश देने वाला है। हम उससे मांगेंगे, उससे रोएंगे, जरूर हमें एक दिन बख्शिश देगा। अल्लाह ने माफ कर दिया। तो मेरे भाइयों, हमारे साथ भी दुनिया में बुरे हालात आते हैं, अच्छे हालात आते हैं, बिजनेस कभी तरक्की करती है, कभी बिजनेस लॉस हो जाती है। हमें कभी भी किसी हाल में अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसे को छोड़ना नहीं चाहिए। आज बुरे हालात हैं, शायद हमारे गुनाहों की वजह से, हमें रोना चाहिए, अल्लाह से गिड़गिड़ाना चाहिए, मांगना चाहिए। अल्लाह ताला हालात को बदलेगा, करवटें लेंगे ये हालात और अल्लाह फिर हमें खुश कर देगा, हमें खुशहाली अता फरमा देगा, बदहाली हमारी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला हम तमाम को तौहीद की दौलत जो उसने अता फरमाई है, अल्लाह हमें इसकी कदर कीमत समझने की तौफीक अता फरमाए। यही तौहीद अगर है, दुनिया के लोग अगर मेरे भाइयों इस पर ईमान ले आए तो इस अल्लाह की धरती पर इंसाफ बरपा हो, लोग इंसाफ करने वाले बन जाएं, लोग भाई भाई बन जाएं, अखुवत और भाईचारा आम हो। और यही वो दौलत है कि अगर आज दुनिया के लोग इसे अपना लें तो दुनिया में अमन, शांति और सलामती पैदा हो सकती है। सारे लोग एक अल्लाह के मानने वाले बन जाएं तो नंबर 1 इंसाफ करने वाले बन जाएंगे, वो जुल्म से बचेंगे। नंबर 2, एक दूसरे के बरादराना हकूक़ को अदा करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि इस्लाम हमको इस्लाम की वजह से भाई भाई बना देता है और फिर इसी की वजह से अमन और आशिकी फैल जाएगी। अल्लाह ने यही कुरान में फरमाया, सूरह अनाम पढ़िए आयत नंबर 81 और 82। अल्लाह कहता है, फ़ाइल फ़रीक़ैन अहक़्क़ु बिल अम्न इन कुन्तुम तालमून। ये लोगों बताओ, तुम 2 फरीक हो इस दुनिया में, अमन का हकदार दोनों में से कौन है? 2 फरीक हो, एक मुसलमान एक काफिर, एक ईमान वाला एक शिर्क वाला, सिर्फ 2 ग्रुप हो इस दुनिया में। तो अल्लाह ने फरमाया इन दोनों ग्रुपों में से अमन का हकदार कौन है, शांति किसे मिलना चाहिए? अगर तुम जानते हो तो बता दो। फिर अल्लाह खुद बाद वाले आयत में उसका जवाब देता है, आयत नंबर 82 में, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। हकीकत में अमन के हकदार वो लोग हैं जो अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाए, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, और फिर उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ यानी शिर्क के साथ खलत मलत नहीं किया, मिक्सचर नहीं किया, तौहीद को शिर्क से नहीं मिलाया, खालिस तौहीद पर रहे। उलाइका लहुमुल अम्न, यही लोग हैं जिनके लिए हकीकत में अमन है, वो हुम मुहतदून, और यही लोग हिदायत पर हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौहीद की दौलत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको, हमारे इस मुल्क को हकीकी अमन और शांति अता फरमाए। और वो लोग जो आज मुल्क की आबो हवा को मुकद्दर करना चाहते हैं, इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों पर जुल्म ढाना चाहते हैं, उनके लिए फितना बनना चाहते हैं, अल्लाह हम सब की तरफ से तो उन जालिमों से निमट ले, इस मुल्क को, इस मुल्क के रहने वालों को अमन और शांति अता फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टैक्सी वाले अंकल को देता है। तेरा